مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. آپ کو بھی سلام. آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں خدا کے گھر میں، اور ان تمام لوگوں کو جو آن لائن ہمارے ساتھ آج کی عبادت میں شامل ہیں، آپ سب کا بھرپور استقبال ہے. آمین. آئیے ہم باقاعدہ طور پر عبادت کا آغاز کریں، اور میں درخواست کروں گا پاسٹر عابد بھٹی سے کہ وہ دعا سے عبادت کا آغاز کریں. اپنے سروں کو خدا کے ذکر میں جھکائیں، اس کا شکر ادا کریں. آسمانی باپ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. قادر مطلق خدا، پیروار کے خالق اور مالک، جلال کے بادشاہ، ساری قدرت، حشمت، بزرگی اور تعظیم خدا یسوع کی آپ کی ہے. بزرگ آسمانی باپ، آپ نے ہمیں اس زمین پر زندہ رکھا تاکہ ہماری زندگیوں سے آپ مسیح یسوع کا نام عزت اور جلال کا، ہماری زندگیوں سے خدا پاک خدا کی خوبیاں ظاہر ہوں. اے قدوس پاک، ہم آج دوپہر دن کے اس حصہ میں آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کے نام کو مبارک کہتے ہیں. اے میری جان، تو خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے. یس خداوند پاک خدا، ہم آپ مسیح یسوع کے پاک نام کو مبارک کہتے ہیں، کیونکہ خداوند پاک خدا آپ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ہمیں ساری بدی سے چھڑاتے ہیں، ہمارے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتے ہیں. اے باپ، ہمیں اچھی چیزوں سے آسودہ کرتے ہیں. ہم شکر گزاری کرتے ہوئے اور ہم کے گیت گاتے ہوئے خداوند آپ کے قدموں میں حاضر ہیں. بزرگ آسمانی باپ، ہم نیو کووننٹ چرچ کے لیے آپ کے حضور سے برکت مانگتے ہیں. اس کلیسیا پر خداوند آپ کا رحم، آپ کا فضل والا ہاتھ ہمیشہ بڑھا رہے. تمام جانوں کے لیے خداوند، آپ کے بیٹے بیٹیوں کے لیے، خاندانوں کے لیے جو آپ کے حضور میں حاضر ہیں، سب کے لیے برکت مانگتے ہیں. خداوند پاک خداوند، خاندانوں کے لیے، آپ کے بیٹے بیٹیوں کے لیے انفرادی اجتماعی طور پر جو خداوند پاک خدا راہ میں ہیں، ہر طرح سے انہیں محفوظ رکھنا اور سب کو سلامتی سے خداوند اپنے گھر میں لے آتا کہ ہم سب باہم مل کر خداوند پاک خدا آپ کے حضور میں پرستش کریں، آپ کے کلام کو سیکھیں. آج کی ساری عبادت کو خداوند یسوع جی ہم آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں. اے خداوند پاک روح، ہم آپ کا مسا مانگتے ہیں. اپنے روح، بدن اور جانوں، خیالوں، باتوں، سوچوں کو آپ مسیح یسوع کے تابع کرتے ہیں. اے خداوند پاک روح، ہم اپنے آپ کو آپ کے تابع کرتے ہیں اور خداوند دعا مانگتے ہیں کہ آپ مسیح یسوع کا نام عزت اور جلال پائے. ہم آپ کے کلام میں بڑھیں، ہم آپ کی پرستش میں بڑھیں، اور آج کی عبادت کے وسیلہ سے سارا جلال آپ مسیح یسوع کے نام کو ملے. تھینک یو لارڈ، ہاللیلویہ. آپ مسیح یسوع کے زندہ جلالی بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آمین. عزیزو، ہماری نجات یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہی ممکن ہوئی. آئیے ہم سب مل کر اسی ایمان کا اقرار کریں، اور ہم کھڑے ہو کر رسولوں کا عقیدہ پڑھیں گے جو کہ بلیٹن کی پشت پر موجود ہے. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح قدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، پینتیس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن کیا گیا، آخر اللہ میں اتر گیا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں روح قدس پر، پاک کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت اور گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین. تشریف رکھیں پلیز. اور اب وقت ہوا ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت سنیں، اور آج کا حوالہ پہلا یوحنا اس کا پہلا باب 5 سے 10 آئے. 1 John chapter 1 5
5 to 10 verses. اور انگلش میں تلاوت کرے گی بیٹی جرمین اور ان کے بعد اردو میں تلاوت کرے گی سسٹر شیری. John chapter 1 verses 5 through 10. This is the message we have heard from him and declare to you. God is light, in him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar, and his word is not in us. Amen. نام کے زندہ پاک کلام میں سے میں ابھی تلاوت کروں گی. پہلا یوحنا کا خط, اس کا چیپٹر 1 اور اس کی 5 ورس سے 5 آیت سے. اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلے تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے, اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے اور ہم میں سچائی نہیں. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو وہ ہمارے گناہوں کی معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں, اس کا کلام ہم میں نہیں ہے. آمین. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بڑی برکت کا باعث. خدا کا شکر ہو. اور اب وقت ہوا ہے کہ ہم سب مل کر خدا کے نام کی تمجید کریں. کوئر کے ساتھ مل کے ہم گائیں گے. زبور نمبر 141 پیج 100.
जिवे कुर्बानी शादी होवे, जिवे कुर्बानी शादी होवे, हक चुप से तो मंगा दुआ, मेरे बल पूछे दिया, यहोवा मैं पुकारता, मेरे बल पूछे दिया, पुकारता पुकारता पुकारता, यहोवा मैं पुकारता पुकारता, पुकारता पुकारता पुकारता, यहोवा मैं पुकारता पुकारता। मेरी होठानी करत वाली, मेरे होठानी करत वाली, मोरनी के भाल बिठा, मेरे बल तुझे दिया, यहोवा मैं पुकारता, मेरे बल तुझे दिया। दिल ना होवे मेरा बदित मायल, दिल ना होवे मेरा बदित मायल, वादा नाल रले ना जा, मेरे बल तुझे दिया, यहोवा मैं पुकारता, मेरे बल तुझे दिया। दिल काले, दिल काले, औलादी जलाई के तेरा, मेरे बल तुझे दिया, यहोवा मैं पुकारता, मेरे बल तुझे दिया, पुकारता पुकारता पुकारता, यहोवा मैं पुकारता पुकारता, पुकारता पुकारता पुकारता, यहोवा मैं पुकारता पुकारता, पुकारता पुकारता पुकारता, यहोवा मैं पुकारता पुकारता। Gate number 258, page 334. 258. मैं यीशु के नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, तुझे चलूंगा पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंशी मशहूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते भागा यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा पता पाऊंगा, यीशु के नूर में सब चलूंगा, अंधेरी रात में न डरूंगा, मैं उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंशी मशहूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते
दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, मैं सुने रहूंगी मसरूर। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते आता यीशु के हाथ, तुझे मैं रहूंगा, बचा पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। Gate number 235, page 350. लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े न पीछे हटे, खुदावन का रूप दिखाता है। बड़े बड़े न पीछे हटे, खुदावन का रूप दिखाता है। छिपा छिपा मुकम्मल छिपा, छिपा छिपा मुकम्मल छिपा, पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लड़े लड़े न हरगिज़ करे, खुदावन का रूह समझाता है। लड़े लड़े न हरगिज़ करे, खुदावन का रूह समझाता है। पता पता शेखा पे पता, पता पता शेखा पे पता, यीशु मसीह दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। ये फतह फतह एक दफा फिर गाते हैं। आए सब खड़े होकर, हम यहाँ क्या करते हैं? शैतान के साथ जंग करते हैं। अगर यीशु हमारा कमांडर इन चीफ है तो कमांडर इन चीफ का साथ दे। सब खड़े होकर ताली बजाकर इस अंतरे को दोबारा गाते हैं। थैंक यू गॉड। आज सब मिलकर
लड़े लड़े ना हर किस करे खुदावन का रूप समझाता है लड़े लड़े ना हर किस करे खुदावन का रूप समझाता है पता पता चेता पे पता 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 चेता पे पता यीशु मसीह खिलाता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है Hallelujah. बहुत पावरफुल प्रेज एंड वर्शिप की गई और मैं चाहूंगा कि खुदा के जलाल के लिए और कुवैत की हौसला अफजाई के लिए एक भरपूर ताली होनी चाहिए। यकीनन यीशु का लहू हमें पापों से निजात दिलाता है, हमारे गुनाहों को धो डालता है। आमीन हालेलुया। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, जब हम लोग अपने बचपन में थे, फेसबुक और टीवी वगैरह का ज़माना इतना नहीं था, तो हम लोग पहेलियाँ पूछा करते थे टाइम पास करने के लिए। वालिदैन बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे। तो एक पुरानी पहेली हिंदी ज़बान में थी कि एक चीज़ के, दो चीज़ों के बारे में वो पूछता है इसमें कि वो क्या है जो है जल से पतला और भूमि से भारी। वो क्या है जो है जल से पतला और भूमि से भारी। जल का मतलब होता है पानी, भूमि का मतलब है जमीन। कि वो कौन सी चीज है जो पानी से पतली है और जमीन से भारी। तो उसका जवाब है ज्ञान है जल से पतला और पाप है भूमि से भारी। यानी इल्म जो है वो पतला है, जहाँ पे भी उसको जगह मिलती है, जो कोई रिसीव करने के लिए रेडी होता है उसको इल्म मिल जाता है। और गुनाह का बोझ जो है वो जमीन से भी भारी है। थैंक यू। और इस गुनाह से हमें सिर्फ यीशु ही निजात देता है। अभी हम लेंट सीजन में से गुजर रहे हैं और हम थोड़े दिनों में गुड फ्राइडे की इबादत करेंगे और उसमें हम इस सारी तफसीर को जानेंगे और फिर हम मजीद बात करेंगे। कलमे वगैरह सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। और अभी मैं दरख्वास्त करूंगा सिस्टर मार्गरेट से कि वो हमारी दरख्वास्तें खुदा के हुजूर में रखें। एक ख़ास दरख्वास्त है, कमल को भी पता है इस बात का, वो भी दुआ करनी थी। एक छोटा बच्चा आज सुबह खुदामन में, मतलब हमारी सुबह थी, पाकिस्तान में शाम थी, 1 साल का शायद उम्र होगी। उसके दिल में 2 सुराख थे, शर्जीला सन कमल, और हम उसके लिए बड़ी दुआ कर रहे थे और उसकी ट्रीटमेंट में भी जो चर्च शामिल हो सकता था वो हुए, लेकिन खुदावन की मर्जी और थी। और आज सुबह आप यकीन करें मेरा बहुत ही दिल दुखा है, क्योंकि हम
इंसान हैं और इंसान होते हुए हम दूसरों के गम में शामिल होते हैं, लेकिन खुदावंद को पता है कि क्यों ऐसा हुआ, और ये उसका इकलौता बेटा है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जब माँ जी दुआ करती हैं, काइंडली उस बच्चे को याद रखें, उसकी वालदा, उसके वालिद को और सारे खानदान को, क्योंकि ये मौका होता है जब मैं और आप अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं। और आज खुदावंद का जो पैगाम है उसका भी ताल्लुक इसी से है कि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करें। उस बेटे का नाम दाऊद है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का सबक का दिन आप सबको मुबारक हो। आज के इस हमदोस्ताइश के लिए और अपनी सब खैरियत के लिए, मीठे कलाम के लिए खुदावंद के हुजूर अपनी अपनी दरख्वास्तें लेकर उसके हुजूर सरनगू होंगे और अपने दिल और जान से उसे पुकारेंगे। और खुदावंद जो यहाँ हाजिर है वो हमारी सबकी फरियादों को सुनेगा, क्योंकि उसका कान बारी नहीं कि वह सुन ना सके और उसका हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके। अपने सारे दिल से हम उसे पुकारेंगे और अपने अपने मुंह को खोलेंगे ताकि वो हमारी फरियादों को सुने और हमारे दिलों को जानने वाला खुदावंद हम सब पर रहम करे। आइए हम दुआ करें। कदूस कदूस गैरबर के खालिक मालिक पाक खुदावंद, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो, तू जो जिंदगी और जिंदगी की सारी नेमतें बख्शिशें देता है। और खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू हमारा खुदा है, हम तेरे बेटे बेटियां हैं, तूने हमें ये हक बख्शा है। सारी कौमों में एक सिर्फ वाहिद तू ही हमारा खुदा है जिसने हमें बेटे बेटियां होने का हक बख्शा है। और हम तेरे बेटे और बेटियां हैं और तेरे हुजूर में आते हैं, तुझसे डरते और खुदावंद तुझे प्यार भी करते, तुझसे बेलौस बेखौफ मांगते, तुझे पकड़ते, तेरे पल्ले को कभी नहीं छोड़ते जब तक तू हमें हमारी ख्वाहिशों को ना दे। तो हम तेरे हुजूर में झुके रहते हैं, क्योंकि ये तेरे कौम और तेरे प्यारे बेटे बेटियां हैं जिन्हें खुदावंद के हक हासिल है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ सारी नेमतों के लिए, बख्शिशों के लिए, इस हाज़िर जमात के लिए जो तेरे हुजूर में इस वक्त झुके हैं, इस मीठी और सुरीली सताइश के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ। आज की ये सारी सताइश तेरे हुजूर बखूर की मदद पहुँचे और खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ सारी नेमतों बख्शिशों के लिए, जिंदगी से सलामती के लिए। जो बीमार हैं उनके लिए खुदावंद मैं तेरे हुजूर में आ जाती हूँ और तेरे हुजूर मिन्नत करती हूँ खुदावंद कि जो बीमार हैं उन्हें अपनी तरफ से शिफा का बिस्तर अनायत फरमा। जो हॉस्पिटलों में हैं खुदावंद उनको तंदुरुस्ती अनायत फरमा। जो घरों में हैं खुदावंद उन पर तेरा लक्ष्य रखती हूँ। खुदावंद उन्हें तंदुरुस्ती दे और उठा खड़ा कर अपने जलाल के लिए, अपने कामों के लिए, अपने नाम के लिए। खुदावंद इस बेटे के लिए, दाऊद के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, क्योंकि खुदावंद तू हमें हर चीज में शुक्र करना सिखाता है। और ये एक ऐसी शुक्रगुजारी है जो हम खुदावंद दर्द दिल से कर रहे हैं, क्योंकि हर माँ बाप अपनी औलाद की जिंदगी से सलामती चाहता है, लेकिन ये खुदावंद तेरे मंसूबे हैं जिनका हमें बाद में पता चलता है कि इसके इवज़ तू हमें क्या कुछ देने वाला है। तो खुदावंद इस वालिदैन को सब्र जमील अता फरमा, उस खानदान को तेरे हुजूर में रखती हूँ, उन सबको खुदावंद को अपनी पनाह में रखना और उन्हें सब्र जमील अता फरमाना। तू जो सलामती का शहजादा है, तू जो खुदावंद हमें सब्र और हिम्मत देता है, उन सब के लिए मैं तुझसे हिम्मत और ताकत मांगती हूँ। और खुदावंद हमारे दिलों में जो सब इस वक्त तेरे हुजूर में सरगर्म हैं, उनके वालिदैन के लिए जिस तरह दर्द से हम दुआ करते हैं खुदावंद, उसे उसी दर्दमंदी से सुनना और इसका जवाब देना, क्योंकि हर चीज का जड़ तेरे पास है। तू जो नामुमकिनात का खुदा है, उन वालिदैन को खुदावंद अपने हाथ में रखना और उनको अपनी शफ़क़त से खुदावंद कभी महरूम ना करना। प्यारे बाप आसमानी, जहाँ जहाँ दूसरे बीमार हैं आजकल खुदावंद अपने बच्चों को हम जिस तरह हिफाजत से रखते हैं और खुदावंद इस चेंजिंग मौसम की वजह से जो घरों से बाहर निकलते हैं, उन सब पर तेरा हाथ चाहती हूँ। आए प्यारे खुदावंद हाज़िर जमात को एक दफ़ा फिर तेरे हुजूर में रखती हूँ। इन सबको बड़ी बरकत दे। बे औलाद जोड़ों को याद करती हूँ खुदावंद,
औलाद जैसी अजीम नेमत उन्हें नवाज। बेरोजगारों को याद करती हूँ, उनके लिए ब्लेस डोर खोल ताकि वो ब्लेस मनी से अपने खानदानों की परवरिश करे और हमेशा तेरे नाम को जला दे। आए प्यारे खुदावन, जहाँ जहाँ आज बातें हो रही हैं उन सबको खुदावन तेरे हुजूर में पहुंचे और खुदावन इस अफरा तफरी के दौर में तो अपने नाम लेने वालों को, अपने पर ईमान रखने वालों को खुदावन ईमानों में मजबूत करना और इस अफरा तफरी के दौर में भी संभालना। शैतान खुदावन हर तरफ दंदनाता फिर रहा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खास तौर पर उनके महता के लिए। खुदावन तो इधर हमें हर नेमत हर बख्शिश देता है। हम उनसे अच्छे नहीं जो आजकल पाकिस्तान में खुदावन लोग आटे के लिए तरसते हैं, रोटी के नवाले को तरस रहे हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो। मैं उनके पाकिस्तान की भी सलामती चाहती हूँ। वो जहाँ तेरे लोग हैं, हमारे बहन भाई हैं, खुदावन सबको तो संभालना और उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। तेरे खादों के लिए तेरा शुक्र करती है जो तेरा कलाम लिए जगह जगह फिरते हैं, रोडों पे कलाम देते हैं, चर्चों में कलाम देते हैं। आए खुदावन उनके लिए जो जो उनकी आवाज़ को सुने, पुकार को सुने, खुदावन उनके लिए ज़रिए ज़मीन तैयार करना ताकि ये कलाम बेराएगा ना जाए और बेतसीर वापस ना आए। प्यारे खुदावन, मैं अपने आप को अपने इस सारे कलीसिया के घराने को तेरे हुजूर में रखती हूँ। इन सब को बड़ी बरकत दे, इनके खुदावन ज़रूरियात ज़िंदगी को तू देख। इनके सारे खास तौर पर अपने बेटे शहनाज के लिए इमिग्रेशन के सारे प्रोसेस को तेरे सामने रखती हूँ। खुदावन तू जो नामुमकिनात का खुदा है, तो इस सारे कुल्ज़म को खुश्क करने के लिए खुदावन पूरी कुव्वत और ताकत रखता है। तू नामुमकिनात का खुदा है, तेरे खजाने लबरेज हैं। तू जो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। आए खुदावन, आज के कलाम के लिए, तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। जो कलाम आज हमारे ज़हनों में बोया जाए वो 100 गुना 60 गुना फल लाने वाला हो। हमारे ज़हनों को ज़रिए ज़मीन की तरह तैयार करना ताकि जो कलाम बोया जाए वो कभी रायगा ना जाए। हमेशा हमारे दिलों में नक्श रहे, हमारे ज़हनों में नक्श रहे। आए प्यारे खुदावंद, ताकि हम अपने कल्बों को, अपने नज़रों को इस सारे कलाम के वसीले से जला सकें। नन्हे मुन्ने बच्चों को तेरे हुजूर में रखती हूँ, सबको बड़ी बरकत दे। नौजवान बेटे बेटियों को तेरे हुजूर में रखती हूँ, इनकी जवानियों की कोई हकारत ना करने पाए, बल्कि ये सब तेरे नाम के जलाल के लिए, इनकी खूबसूरतियाँ, इनकी अक्ल फहम दानाइयाँ, इनकी जवानियाँ शज़ोरियाँ सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। इन सबको बड़ी बरकत दे। अपने आप को, अपनी बाकी इबादत को तेरे हुजूर में रखती हूँ। ये सब कुछ खुदावंद मसीह मसलूब के नाम का वास्ता दे के मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। और अब वो वक्त आन पहुंचा है कि हम खुदा के कलाम में से सीखें। और मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर जॉर्ज भी से कि वो आकर जो कलाम उन्हें खुदा ने आज के लिए दिया है वो हमारे साथ शेयर करें प्लीज। यहाँ तो चर्च को पता है कि क्यों हम जो ताली है बजाते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन हमारे बहन भाई हमारे साथ हैं, ये खुदावंद के जलाल के लिए ताली होती है हमेशा। आमीन। खुदावंद का बड़ा शुक्र हो आज के इस दिन के लिए, इस्लामती के लिए। खुदावंद की सलामती आपके साथ है, आपके साथ। आमीन। क्यों ना 2 मिनट उठकर एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे की सलामती चाहें, फिर हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खुदावंद बहुत खुश हो रहा है, खुदावंद देख रहा है, खुदावंद यहाँ आपके दरमियान में है और खुदावंद बहुत खुश है।
اس کے فرشتگان خوش ہیں کہ اس کے لوگ پیار محبت صلح ہارمونی سلامتی کے ساتھ اس کے گھر میں آئے ہیں. اور جتنے بھی لیسن منسٹریز انٹرنیشنل اور نیو گورنمنٹ کے ساتھ باقاعدہ انوالو ہیں آن لائن دنیا کے مختلف ممالک میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. خدا ان کی سلامتی آپ کے اور آپ کے کارناموں کے ساتھ. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے خدا ان کے زندہ کلام میں سے کچھ آیات جو ہے وہ پڑھی سنی. اور جو بہن بھائی ذرا بعد میں آئے تھے, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ سب اپنی جو بائبل ہے ہارڈ کاپی وہ لے کے آیا کریں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. یہاں اس چرچ میں لوگ لے کے آتے ہیں, لیکن کسی وجہ سے اگر آپ کی بائبل نہیں تو آج آپ کو اجازت ہے کہ آپ سیل فون دے استعمال کر سکتے ہیں. اس میں آپ آئی پیڈ یا جو بھی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یونا رسول کا پہلا خط, اور ہم نے پہلے باب کی 5ویں آیت سے 10ویں آیت تک تلاوت جو ہے وہ سنی تھی. The Epistle of John, First Epistle of John, chapter 1, verse 5 to 10. خداوند کے زندہ کلام نے میرے عزیزو 5ویں آیت سے یوں لکھا ہے. آج کا جو میسج ہے, اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے خدا کو گناہ سے نفرت ہے. پچھلے اتوار ہمارے بزرگ پیسٹر سرور یہاں تھے اور انہوں نے شکر گزاری پر جو میسج ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور شکر گزاری بھی تبھی دل میں آتی ہے اور قبول ہوتی ہے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا پاکیزگی کی زندگی پسند کرتا ہے. گناہ کوئی بھی ہو, خدا کو اسے نفرت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پینسل چرانا جو ہے اس کی مجھے چھوٹ ہو جائے گی, لیکن اگر میں کسی کی گاڑی چلاتا ہوں تو وہ سزا کے لائق ہوگی. ایسی نہیں بات میرے عزیزو. 10 احکام میں خداوند نے کسی بھی طرح کی گنجائش نہیں دی. تو آئیں میں چند یاد آپ کے لیے پڑھتا ہوں. خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہوا ہے, یونا عرف کا پہلا عام خط اور اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت. اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے تو پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. باقی کی یاد بھی میں تھوڑی دیر میں پڑھوں گا. آئے اپنے سر کو جھکاتے ہیں. خداوند تیرا شکر ہے آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا. خداوند تیرا شکر ہے کہ ہم اس لائق ٹھہرے کہ تیرے گھر میں آ کر خداوند ایک خاندان کی مانت, تیری پرستش جو پہلے سے آسمان پر جاری ہے اس میں حصہ لے سکے. تیرے کلام کو کھولے, اس کو پڑھیں اور خداوند اس کو سمجھنے کے لیے تیرے آگے درخواست کریں. اور یہی ہماری تجھ سے آئی درخواست ہے کہ خداوند اپنے کلام کو ہماری زندگیوں میں کثرت سے چڑھ پکڑنے دے. یسوع کے نام میں ہم مانگتے ہیں, آمین. ویسے تو پورا سال ہی ہمیں اپنا جو روحانی یا اسپرچل ایکس رے ہے وہ کرنا چاہیے پورے سال, لیکن کلیسیا نے بڑا مناسب جانا اور میں کہتا ہوں بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ روزوں کے لیے ایک مخصوص جو ٹائم ہے اسے مقرر کیا جائے. اور اس کے لیے ہم اولین چرچ کے بڑے مشہور ہیں. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم ایکسٹرا ایفرٹ ڈالتے ہیں اپنی اسپرچل لائف, اپنی روحانی زندگی کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے, مسیح کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے. آمین. گاہے بغیر آمین کہہ دیا کریں, مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہم تندوش ہیں. اور یہاں پر جو بات آج ہم سیکھیں گے خداوند کے زندہ کلام میں, اور اس کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے کچھ اور باتیں بھی سیکھیں گے اور ان کے ساتھ مل کر دیکھیں گے کہ خداوند مجھے اور آپ کو کیا آج اپنے کلام سے سکھانا چاہتا ہے. جب ہم یہاں پر
پہلی جو 5ویں آیت ہے اس کے پہلے حصے کو پڑھیں تو یہاں لکھا ہے اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں. مطلب رسول یہ لکھتا ہے کہ اس نے جو پیغام دیا، یوحنا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ جو خدا نے اسے بخشا وہ ہمارے لیے یہاں پر لکھتا ہے. خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی ہے. آپ جانتے ہیں کہ سورج میں بھی تاریکی کے دھبے ہیں. اگر آپ اس ڈسک کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے. یہاں پر کچھ بہن بھائی ہیں جو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں اور سائنس سے بھی زیادہ واقف ہوں گے، انہیں بھی پتا ہے کہ آپ کو اس میں دھبے نظر آئیں گے. لیکن جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں اور 5ویں آیت میں جیسا کہ ہم نے سیکھا لکھا ہے کہ اس سے سن کر، مطلب یہ ہے کہ یوحنا اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھ رہا بلکہ جو اسے کہا گیا اس نے بیان کیا. جو اسے کہا گیا اس نے اس کو بیان کیا. خدا جو نور ہے، اگر اس کی تعریف کی جائے، خدا کی تعریف کی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ a person who does not have any darkness in. اور یہی یوحنا ہمیں بتانا چاہتا ہے. تاریکی اور نور دونوں ایک وقت میں نہیں ہو سکتے. جہاں بھی میرے عزیزو نور ہوگا وہاں سے جو ڈارکنس ہے وہ ایبسنس ہے. اور ہم بات کریں خدا کی، جیسا کہ میں نے بھی کہا کہ اگر خدا جو لفظ ہے اس کی تعریف کی جائے یعنی کہ گاڈ، تو ہم کہہ سکتے ہیں، دوبارہ میں کہتا ہوں ذرا مختلف طرح، کہ خدا جو ہے وہ ابدی ہے، شروع سے ہمیشہ تک ہے، نہ اس کا شروع اور نہ آخر ہے، لا تبدیل ہے. خدا کامل ہے اور سب چیزیں اس میں قائم ہیں. یا دوسرے الفاظ میں خدا نور ہے. God is light. لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے ساتھ میرا ریلیشن شپ ہے، شراکت ہے، اگر آپ انہیں یاد کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اور لیکن ریلیشن شپ ہے نہیں تو ہم جھوٹے ہیں. کیونکہ میرے عزیزوں بہت سارے لوگ، میں بات کر رہا ہوں کرسچنز کی، مسیحیوں کی، میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کے ساتھ میری فیلوشپ ہے، مطلب میری شراکت ہے، لیکن دراصل فیلوشپ ہے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اول تو وہ شخص خدا کے ساتھ شراکت یا فیلوشپ کو سمجھتا ہی نہیں. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. دوسری، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے مسیحی جن کو خدا کے ساتھ نئی پیدائش کا ایکسپیرینس ہے، مطلب انہوں نے خداوند یسوع کو فی الحقیقت سچی پرسن سیویئر جو ہے اسے قبول کیا ہے، لیکن and they know they are saved، لیکن اس کے باوجود حقیقی فیلوشپ نہیں. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح کہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں ڈارکنس ہے، تاریکی ہے. اور اگر خدا نور ہے اور ہم کہیں کہ اس کے ساتھ میرا پرسنل ریلیشن شپ ہے تو پھر ہماری زندگی میں تاریکی یا ڈارکنس نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ہم کہیں کہ میں روشنی میں ہوں لیکن دراصل میرے کام جو ہیں وہ تاریکی کے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ میں نور میں چلتا ہوں، ابھی ہم نے گیت بھی گایا ہے، تو پھر مجھے ہمیشہ نور میں چلنا ہے، ہمیشہ لائٹ میں چلنا ہے. اور اگر میں نور میں نہیں اور یہ کہوں کہ میری اس کے ساتھ فیلوشپ ہے
this is not living in a true fellowship with God. اور اگر خدا نافرمان فرشتوں کو میرے عزیزوں سزا دے سکتا ہے جو نوری اور نورانی ہے، تو خدا انسان کو کتنی زیادہ سزا دے گا جو اس غلط فہمی میں ہو، کوئی بھی شخص کہ میں نے یسوع کو قبول کر لیا ہے، میں روشنی میں ہوں، لیکن فی الحقیقت واک جو ہے وہ نہیں ہے، فیلوشپ نہیں ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نئے اور پرانا عہد نامہ میں کچھ حوالہ جات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ایک اور دوسری مخلوق جسے فرشتے کہتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا، اور پھر واپس ہم آئیں گے۔ اور اس میں جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہے یا فرشتے ہو، کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ گو وہ چاہتا ہے کہ سب کی نجات ہو اور سب اس کے ساتھ ریلیشن شپ یا فیلوشپ میں ہو، لیکن وہ کسی کو بھی جب گناہ کی بات آتی ہے تو معاف نہیں کرتا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ بڑے اچھے دن ہے کہ ہم اپنا اسپرچل جو ایکس رے ہے وہ کریں۔ کلام مقدس میرے عزیزو ہمیں فرشتوں کے بارے میں بتاتا ہے، نافرمان فرشتوں کے بارے میں۔ اور یاد رکھیں یہ دو گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو لوسیفر کے ساتھ گرایا گیا تھا، ایک دوسرا گروہ ہے جس کے بارے میں حد بھی نہیں کہ کب اس کو گرایا گیا، لیکن ہم دونوں کے بارے میں تھوڑی دیر پڑھتے ہیں کہ خدا نے انہیں بھی معاف نہیں کیا۔ جب ہم جو یا یہودا جو ہے اس کے عام خط کو دیکھتے ہیں، سب سے چھوٹا خط ہے جو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، اور اس کا ایک ہی چیپٹر ہے، تو اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو میرے ساتھ لگا لیں یہودا کا عام خط اور اس کی 6 آیت کو نکال لیں۔ Jude verse 6 کیونکہ اس کا ایک ہی چیپٹر ہے، we can still say chapter 1۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اور جن فرشتوں نے، بلکہ میں 5 ایسے پڑھتا ہوں، بس اگرچہ تم سب باتیں ایک بار سن چکے ہو تو بھی یہ بات تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ خداوند نے ایک امت کو ملک مصر میں سے چھڑانے کے بعد انہیں ہلاک کیا جو ایمان نہ لائے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں یہ جو گروہ ہے، یہ جو فرشتے تھے، ان کی ابتدا کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے بارے میں کلام خاموش ہے۔ یاد رکھیں، آپ بائبل پڑھنے والے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں خدا بالکل اوپر ہمیں بتاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں تفصیلات مہیا نہیں ہیں، اور یہ خدا کی مرضی ہے کہ کیوں نہیں ایسا۔ میں اور آپ خدا سے بحث نہیں کر سکتے، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے۔ That's what we have to focus۔ اگر خدا بتا بھی دیتا تو کیا فرق پڑتا، پھر بھی ہم نے یہی بات کرنی تھی کہ کیا میرا خدا کے ساتھ ریلیشن ہے، تو ہم اس بات پہ نہ اٹک جائیں۔ بہت سارے لوگ یہاں تک کہ خادم اور اسکالرز بھی ایک بات پر اٹک جاتے ہیں۔ We need to learn what God has already provided us۔ جتنی انفارمیشن خدا چاہتا تھا اس نے اتنی ہی ہمیں دی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا، مطلب یہ جو فرشتے تھے یہ گناہ کی حالت میں پیدا نہیں ہوئے تھے، مبرہ تھے۔ یہ جو فرشتے تھے یہ لوسیفر کا گروہ نہیں ہے، یاد رکھیں، وہ ایک سیپریٹ گروہ ہے، لیکن یہ بھی گرائے ہوئے فرشتے ہیں۔ لہذا جب ہم ان دو گروپس کی بات کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا جو لوسیفر ہے اس کے بارے میں پھر بھی ہمارے پاس کچھ تفصیل ہے،
جو حزقیل میں ہمیں ملتی ہے، یسایہ میں ملتی ہے. لیکن یہ جو دوسرا گروہ ہے اس کے بارے میں بہت کم چند حوالہ جات ہیں. اور یہودا کا جو سٹائل ہے اور یہودا جو ہے یا جوڈ وہ عجیب باتیں بتانے میں مشہور ہے. اگر آپ دیکھیں تو نیچے جا کے وہ پھر اور بھی بات کرتا ہے. لیکن ہم مطلب موسیٰ کی لاش کے بارے میں وہ آپ کو اس میں ملے گا، ان فرشتوں کے بارے میں بھی اسی میں ملتا ہے. It's amazing کہ خدا کے پاک روح نے اسے تحریک دی کہ وہ یہ بات لکھے. جب ہم ان دو گروہ کی بات کرتے ہیں، اسپیشلی اس گروہ کی، تو ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ انہیں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا گیا. اب جو لوسیفر ہے اس کو جب گرایا گیا، جب اس کی میکائیل سے جنگ ہوئی اور فرشتوں سے، تو خدا نے اسے آزاد چھوڑ دیا. اور وہ آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کو گمراہ کر رہا ہے، پوری دنیا کو. لیکن یہ جو فرشتے تھے ان کو قید میں رکھا گیا. یقیناً ان سے جو گناہ ہوا ہے وہ اس سے بڑا زیادہ سنگین تھا، اسی لیے انہیں خدا نے آزاد نہیں چھوڑا. سب کو ٹھیک کہ لوسیفر کو نافرمانی کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا بنانا چاہتا تھا، اس کے تخت کے برابر اپنا تخت جو ہے وہ قائم کرنا چاہتا تھا، اور اس کو گرا دیا گیا، اور اس کو دنیا کی پیدائش سے پہلے گرا دیا گیا. یہ نہیں کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تب لوسیفر کی جنگ ہوئی تھی، نہیں، it happened long time ago. لیکن یہ جو گروہ ہے اس کو تھا گھڑے میں زنجیروں کے ساتھ باندھ کر رکھا گیا ہے. اس سلسلے میں جو اسکالرز ہیں ان کی کچھ مختلف رائے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں ہم کتنا نزدیک جا سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. اور یہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ جو ہیل ہے جہاں پر یہ ہے it is different، یہ مختلف ہے جہاں پر انسان جو ہے اس میں جائیں گے. جو بھی ہو سب کی نجات تک نوبت پہنچے اور سب خداوند کے ساتھ ہمیشہ کی بادشاہت میں ہوں. لیکن اس کے بارے میں حتمی رائے نہیں. جو بھی میں کہتا ہوں لیٹ یو نو ویری کلیئر، بعد میں جا کے جو آن لائن ہم دیکھیں اس کے بارے میں حتمی پتہ نہیں ہمیں کہ یہ سیم ایک ہی ہیل یا دوزخ ہے یا دو ہے. لیکن ہمیں اتنا ضرور پتہ ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق وہ اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. تو خدا نے چینز میں باندھ کر رکھا ہے. یہ جو فرشتے تھے جب ان کے بارے میں ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو ہم پیدائش کی کتاب کی طرف جاتے ہیں. اور اگر آپ پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس اس کے 6 باب کو دیکھیں تو یہاں پر کچھ یوں لکھا ہوا ہے. 6 باب کی پہلی آیت میں چند یاد پڑھتا ہوں. اور جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کی بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ان کے بدنی ملاپ سے جو نسل پیدا ہوئی انہیں جائنٹس کہتے ہیں، انہیں جبار کہتے ہیں. لیکن جو بات ہم یہاں پر کر رہے ہیں وہ ہے کہ خدا نے انہیں اتھارٹی بخشی، ان فرشتوں کو اپنی قربت دی. نور میں تھے وہ، لیکن انہوں نے اپنی جگہ یعنی کہ ڈومین جو ہے اس کو چھوڑ دیا، اپنا ٹھکانہ جو تھا اس کو چھوڑ دیا. اور اب وہ کیا ہے؟ اب وہ روز عظیم کے دن کے فیصلے کے لیے ہمیشہ کی زنجیروں میں، تاریکی میں محفوظ ہے. ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ یہودا جو ہے وہ بالکل مختلف طرح سے کچھ چیزوں کو بیان کرتا ہے. خداوند کے کلام کے مطابق اگر ہم جو بات ابھی ہم نے چیپٹر 6 میں پڑھی ہے اگر ہم اس پر غور کریں
تو میرے عزیزوں کیا ہوا؟ کیونکہ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، ان فرشتوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی. بغاوت انہوں نے لوسیفر کی طرح نہیں کی کہ وہ خدا کے برابر ہونا چاہتے تھے، بلکہ جب میں بغاوت کی بات کر رہا ہوں، نافرمانی کی بات کر رہا ہوں میں، کہ انہوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا اور ان کے دل میں گناہ آیا. اور ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ جو اسکالرز ہیں وہ اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن جو اکثریت ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ there was a sexual relation، بدنی جو ملاپ تھا وہ تھا، کیونکہ یہ جو جینیٹک چینج ہوا جس کی وجہ سے یہ فلڈ آیا، یہ اسی لیے ہوا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ شکل بدل سکتے ہیں. اس لیے رسول کہتا ہے کہ اگر کوئی نورانی فرشتے کی شکل میں تمہارے پاس آ جائے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فرشتے، لیکن وہ عارضی طور پر تبدیل کر سکتے ہیں. اور انہوں نے انسان کی جو باڈی ہے اسے ایز اے ہوسٹ جو ہے استعمال کیا، اور خدا نے جو سسٹم یا کیمسٹری سے انسان کو بنایا تھا اس میں انہوں نے ملاوٹ کی. انہوں نے جو جینیٹک چینج ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا، اور لیکن خدا کا یہ پلان نہیں تھا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غیر فطری بدنی اتحاد جو ہے اس کو قائم کیا، اور اس غیر فطری بدنی اتحاد سے غیر فطری اولاد پیدا، اور پھر خدا کو اس اوریجنل جینیٹک ٹینک کو قائم رکھنے کے لیے نوح کو تلاش کرنا پڑا، کیونکہ وہی اپنے دور میں راست باز شخص تھا. اور پھر بہت بڑا فلڈ آیا جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. اور اس طرح وہ جو غیر جینیٹک یا غیر فطری نسل تھی اس کو خدا نے ختم کیا. یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ اور گناہ تھے، نہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اور یہی وہ سنگین غلطی ان فرشتوں نے کی کہ خدا نے ہمیشہ کے لیے چینوں میں، زنجیروں میں اتھا کر ڈال دیا. خدا نہیں چاہتا کہ جو اوریجنل پلان ہے اس میں کسی طرح کی بناوٹ. ہم جب یسایہ 14 باب اور اس کی 12ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے پڑھوں کیونکہ یہ ضروری ہے کہ یہ ہمارا جات جو ہے وہ آپ نے پہلے پڑھے ہیں، لیکن اس کو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں. یہاں پر یسایہ 14:12 میں یوں لکھا ہوا ہے، اور یہ اگر پرانا ایڈیشن ہے تو آپ کے پاس تو وہاں پہ صفحہ 672 پر ہوگا. خداوند کے کلام میں یہاں پر یسایہ کی کتاب میں یوں لکھا ہے 12ویں آیت میں، اور یہ جو لوسیفر ہے اس کے بارے میں ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا. آپ نے دیکھا کہ شیطان جو ہے، لوسیفر جو ہے، وہ خدا کے برابر ہونا چاہتا تھا، اور جب اس کو گرا دیا گیا تو اس نے خدا کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور آدم اور حوا نے جو اس کے بہکانے سے گناہ انہوں نے کیا، یہ بالکل اسی طرح ہوا جس طرح ان فرشتوں سے ہوا. انہوں نے جب آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ خوبصورت ہے، وہ ان کے دل کو بھائیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی تھا جب شیطان نے آدم کو کہا تو اس نے کہا یہ پھل جو ہے یہ دیکھنے میں خوبصورت ہے اور عقل بخشنے کے لیے ہے. میرے عزیزو، گناہ جو ہے وہ اسی طرح انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے.
اور جس طرح ان کو ان کی جو اصل جگہ تھی وہاں سے نکال دیا گیا، بالکل اسی طرح آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا گیا. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ان تینوں کو کیا سزا ملی. جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب کی جو 7ویں آیت ہے میں اس کو بھی پڑھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں دوبارہ یوحنا کے اس حوالے کی طرف. مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 12ویں باب کی 7ویں اور 9ویں آیت. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور فرق جانیں. اور پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتہ اژدہا سے لڑنے کو نکلے اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ آئی. لوسیفر اور اس کے فرشتوں کو بھی گرا دیا گیا لیکن اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا. ان فرشتوں کو بھی گرا دیا گیا لیکن انہیں چینوں میں یا زنجیروں میں ہمیشہ کے لیے قید میں رکھا ہے. اس کی وجہ میرے عزیزو یہ تھی کہ وہ خدا کی حضوری میں تھے، اس کے ساتھ تھے، لیکن جب انہوں نے گناہ کیا تو خدا نے انہیں اپنی نگاہ سے دور کر دیا. جب یوحنا اپنے اس خط میں 5ویں باب میں جو ابھی ہم نے پڑھا جب نور کی بات کرتا ہے تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ اس کی قربت میں ہیں تو ہم باقاعدگی کے ساتھ رہیں. اس کی وجہ یہ جو فرشتے تھے، جو سیکھنے والی ایک اور بات ہے، یہ خدا کی قربت میں تھے. beside what they had، قطع نظر جو بھی ان کی اتھارٹی، جو بلیسنگ ان کو دی گئی تھی، جب انہوں نے گناہ کیا تو سب کچھ جاتا رہا. میں اور آپ بھی، ہمارا جتنا مرضی خدا کے ساتھ ریلیشن ہو اور جو برکات ہمیں ملی ہیں، اگر ہم تاریکی میں آتے ہیں میرے عزیزو تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ہماری ایز انسان جو حیثیت ہے وہ فرشتوں سے کم ہے، لیکن خدا نے ہمیں چونکہ اپنی شبیہ پر بنایا، اس نے ہمیں ایک جو نعمت ہے یا ایک اپرچونٹی یا ایک چوائس جو ہے وہ دی ہوئی ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں. جب فرشتوں نے گناہ کیا کوئی توبہ کا دروازہ نہیں دونوں گروپ کے لیے، لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. That's a different. میں اور آپ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، مطلب میں اور آپ اپنی واک جو مسیح کے ساتھ ہے، وہ جو نور ہے اس میں چلتے ہوئے تاریکی میں آ سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. اور ہم واپس یسوع کے ساتھ معافی مانگ کر ریلیشن جو ہے قائم کر سکتے ہیں، لیکن فرشتے ایسا نہیں کر سکتے. اور جب یہاں پر اسے میں ابھی تھوڑی دیر میں بند کرتا ہوں، جب رسول یہاں پر یہ لکھتا ہے 5ویں آیت میں، اور میں نے 6ٹھی آیت تک آپ کے ساتھ پڑھا تھا، تو میں 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک اسے مکمل کرتا ہوں. یہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن 7ویں آیت سے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے. اور اگر آپ 1 منٹ کے لیے واپس یہودا کا جو خط ہے اس کو دیکھیں تو وہاں پر میں نے صرف 6ٹھی آیت کو پڑھا تھا. میں آپ کے لیے 7ویں آیت بھی پڑھتا ہوں اور 8ویں بھی، کہ کیا ہوا، کیوں. یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر فرشتوں کو خدا سزا دے سکتا ہے تو مجھے اور آپ کو اس سے زیادہ سزا مل سکتی ہے. 7ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے. پتہ کیا تھا؟ سدوم اور عمورہ جو تھے
وہ بہت ہی خوبصورت شہر تھے، وہاں پر بہت زیادہ خوشحالی تھی، اور اکثر دیکھا گیا ہے تاریخ میں بھی، ہمارے اپنے ایکسپیرینس بھی ہیں کہ جب خوشحالی ہوتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ کس نے خوشحالی بخشی ہے، لیکن جیسے ہی مشکل مصیبت کے وقت آتے ہیں تو ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، پھر روزے بھی رکھتے ہیں کہ لیٹس فاسٹ، لیکن جب خوشحالی کا وقت آتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا کا وقت اور ٹائم ہے وہ اسے دینا چاہیے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ صدوم اور عمورہ جو تھے ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح تباہ ہوئے۔ وہ کوئی غریب لوگ نہیں تھے، وہ شہر کی غربت کے بارے میں نہیں تھے، وہاں خوشحالی تھی میرے عزیزو، بلیسنگ تھی، لیکن جب انہوں نے گناہ کیا، یہ وہ گناہ ہے جس سے خدا کو بہت کراہیت ہے، اور جب انہوں نے گناہ کیا تو سب کچھ جاتا رہا، اور نہ صرف جاتا رہا بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ جگہ ہسٹوریکلی بنجر کر دی گئی، آگ کے ساتھ جلا دی گئی۔ لہذا میرے پاس اور آپ کے پاس جو آج برکات ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ انہیں تھامے رکھیں اور روحانی طور پر آگے بڑھیں، تو میرے عزیزو ہمیں مسلسل نور میں چلنا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ میں کہوں میں نور میں چلتا ہوں لیکن میں چلتا نہیں۔ نور میں چلنے کا مطلب ہے ایوری ڈے پریکٹس کرنا، ہر ایک لمحہ پریکٹس کرنا۔ میں آخر میں واپس ادھر آتے ہوئے دو آیتیں اور پڑھ کر اس کو بند کرتا ہوں آپ کے لیے اور اپنے لیے، اور دعا کریں کہ خدا مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم نور میں چلتے ہیں۔ ابھی ہم نے گیت بھی گایا ہے، میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں عادل، سچا اور عادل ہے۔ اور اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں۔ فرشتوں کے پاس یہ چوائس نہیں تھی میرے پاس اور آپ کے پاس ہے۔ کاش خدا مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ صرف ایک دفعہ یسوع کو شخصی نجات دہندہ مان کر پھر اپنی اس کمٹمنٹ کو بھول جانا کسی بھی طرح ہمیں اس کے ساتھ ہمیشہ کی بادشاہت میں شامل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور جس طرح ان فرشتوں نے جنہوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور وہ کام کیا جو ان کے لیے واجب نہیں تھا، ان کا سارا عہدہ، ساری ان کی فیلوشپ ختم ہو گئی۔ خدا نہ کرے کہ میری اور آپ کی فیلوشپ کسی بھی طرح خدا کے ساتھ بیٹھ ہو جائے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نہ صرف زندہ ہے بلکہ اپنے بچوں کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ اے خدا تیرا شکر ہے کہ ہم کمزوری کے باوجود تیرے پاس آ کر توبہ کر کے سچے دل سے خدا تیرے ساتھ اسی فیلوشپ میں دوبارہ آ سکتے ہیں جو شاید کسی وجہ سے رک گئی ہے، وہ گروتھ جو کسی وجہ سے رک گئی ہے خدا تو اسے بحال کر۔ اے خداوند اگر تو نے ان فرشتوں کو سزا دی جو تیری حضوری میں رہتے تھے، جو تیرے پاس رہتے تھے، جن کو تو نے اپنی حمد و ثنا پرستش کے لیے بنایا، اگر خداوند وہ گناہ کر کے تیری حضوری سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے، بلکہ ہمیشہ تک اس دن تک جب تک ان کا فیصلہ نہیں کرتا تاریکی میں، پتال میں، چہروں کے ساتھ، زنجیروں کے ساتھ خداوند باندھے ہوئے۔ اے باپ ہم انسان ہوتے ہوئے کیسے خداوند بخشے جائیں گے اگر ہم تیرے ساتھ اپنی اس واک کو، اس شراکت کو، اس فیلوشپ کو قائم نہ رکھیں۔ کاش خداوند تیری اس کلام کے وسیلہ سے جو آج ہم نے سیکھا ہے، ہم خداوند اس کو اپنے دل میں جگہ دیں، ہم پرائڈ اور سن سے، گناہ سے خداوند دور رہیں،
ہم یوسف کی طرح اس جگہ سے خدا بندہ بھاگ جائے، اس جگہ کو چھوڑ دیں جو ہمیں خدا بندہ آزمائش میں ڈال سکتی ہے۔ اے خدا ہم سب کو بڑی برکت دے، اور آج اس کلام کے وسیلہ سے جہاں ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، کاش ہم اس کلام کو دوسروں تک لے کے جائیں اور بہت ساری جانوں کو خدا تیری صلیب کے پاس لانے کا باعث و وسیلہ بن سکے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے آکسیجن بہت بڑی نعمت ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو بغیر آکسیجن کے ہماری موت ہو جاتی ہے۔ سانس لیتے ہوئے ہم آکسیجن کو اندر کھینچتے ہیں، اگر ہم اس کو کھینچ کے خالی اندر ہی رکھیں تو جسم کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ بن جاتی ہے اور وہ موت کا باعث بنتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بار انہیل کرتے ہیں، دوسری بار آؤٹ ہیل یعنی آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتے ہیں۔ خدا کی دیگر نعمتوں میں سے روپیہ پیسہ بھی ایک نعمت ہے۔ ہمیں جب یہ بلیسنگ ملتی ہے تو جسے آکسیجن کی طرح اندر ہی نہیں رکھنا چاہیے، اس کو باہر بھی نکالنا چاہیے۔ تو خدا کا جو دیا ہوا ہے اس میں سے ہم خوش ہیں۔ آئیے ہم اپنے نظرانے اپنی شکر گزاریاں خدا کے حضور میں پیش کریں اور ہم کوائر کے ساتھ مل کے گائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں سے سب کا ایمان ہے کہ خداوند یسوع جو ہے وہ اپنے سب باتوں میں سچا ہے، اور وہ کیونکہ وعدوں میں سچا ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم خداوند کی تعریف میں گائیں گے مل کر، سب وعدے میرے خداوند کے سچے ہیں۔ Praise the Lord. سب وعدے میرے خداوند کے سچے ہیں، سب وعدے میرے خداوند کے سچے ہیں، سب وعدے میرے خداوند کے سچے ہیں، میرے خداوند کے سب وعدے سچے ہیں، کول ٹل سے عہد بھی پکے ہیں، میرے خداوند کے سب وعدے میرے خداوند کے سچے ہیں، سب وعدے میرے خداوند کے سچے ہیں۔ میں خدائے قادر ہوں، میں خدائے قادر ہوں، تجھ سے میرا وعدہ ہے، میں خدائے قادر ہوں،
रुक जाऊंगा मारा जाऊंगा, जी उठूंगा पता पाऊंगा, रुक जाऊंगा मारा जाऊंगा, जी उठूंगा पता पाऊंगा। मेरे खुदावन की बात निराली है, मेरे खुदावन की बात निराली है। कब्रें बड़ी बड़ी है, कब्र उसकी खाली है, जिंदा खुदावन है, जिंदगी का पानी है। सब वादे मेरे खुदावन के सच्चे हैं, सब वादे मेरे खुदावन के सच्चे हैं। मेरे खुदावन के सब वादे सच्चे हैं, कौल टल के अहद भी पक्के हैं। मेरे खुदावन के सब वादे मेरे खुदावन के सच्चे हैं, सच्चे हैं, सच्चे हैं, सच्चे हैं, सच्चे हैं। आमीन। Thank you, Jesus. Thank you. आइए मेरे दिलों में खुदा का एक बार फिर शुक्रिया अदा करें। यकीनन खुदावंद की हर बात निराली है। हमारा यीशु, हमारा जिंदा खुदा हमेशा हमारे साथ है, उसकी हर बात निराली है। एक बार फिर से हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं और सारी इबादत में खुदावंद ने हमारी रहनुमाई की, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद, तू जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, इज्जत हशमत, खुदावंद तू जलाली है और खुदावंद तू हमेशा हमारे साथ रहता है। तूने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया, हम और ये फजल अदा किया कि हम तेरी हुजूरी में आ सकें। खुदावंद तो अपने वादों में सच्चा है खुदावंद, और खुदावंद तेरी कब्र खाली है, तू जिंदा है, हमेशा हमारे साथ है। और तू ही खुदावंद हमें इस लायक बनाता है कि खुदावंद हम रोजमर्रा के कामों में कमा सकते हैं। तू वसाइल मुहैया करता है खुदावंद, ये सब कुछ खुदावंद तेरा फजल है और तेरी तरफ से ही मिलता है। खुदावंद तेरे दिए हुए में से जो ये हथियार अता किए गए हैं खुदावंद, इसके लिए बरकत चाहते हैं, तेरी हुजूरी में लाते हैं और खुदावंद कबूल करना और खुदावंद तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल है। और हम उन लोगों को भी याद करते हैं खुदावंद जो हर तरह की किसी भी तरह की खुदावंद परेशानी है, जो खुदावंद ऐसी नेतों से महरूम है, तकलीफ में है, उनको भी याद करते हैं खुदावंद, तो सब पर रहम करें। ये दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के कादिर जलाली और बाबरकत नाम में। आइए हम सब खड़े होकर खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, जो कि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक की रिफाकत और शराफत इस कलीसिया के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है। आमीन। एक दो अनाउंसमेंट्स हैं, वो भी ईस्टर की इबादत के हवाले से। पाम संडे की इबादत 2 अप्रैल को होगी यहाँ पर, और गुड फ्राइडे की इबादत 7 अप्रैल को। ये बड़ी ख़ास इबादत है और उसके लिए हम लोग हमेशा खुसूसी इख्तिमाम करते हैं। और ईस्टर की इबादत, ईद क़यामत मसीह की इबादत जो है वो 9 तारीख को अप्रैल